الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص حسین ابن علی اصلاحی کمیٹی کے ذمہ داران کارکنان، جن کی خوبصورت محنت اور کوشش کے بعد آج کا یہ خوبصورت جلسہ انعقاد پذیر ہے. مجھ سے قبل حضرات علماء کرام عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں. بغیر کسی تمہید کے چند ضروری باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سپیکر والا تھا تو کدھر ہے بھائی؟ اس کا ایکو سب ختم کر دیں، بس آواز میری لوگوں تک پہنچے، یہی میرا مقصد ہے. باقی جو اس کے دوسرے خوبصورت اور دل لبھانے والے فنکشن ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. سامعین محترم، ایک دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ہر مسلمان سوچتا ضرور ہے، اور ان دو تین بنیادی باتوں کو سوچنے کے بعد ایک مسلمان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایسا ہے تو کیوں. مثال کے طور پر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معنون اس جلسہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سماعت کیے ہوں گے، اور ان کی جو دین کے لیے خدمات ہیں آپ نے ان کو بھی سماعت کیا. ان کے سارے فضائل و مناقب اور دین حق کے لیے ان کی خدمات، یہ ساری اپنی جگہ پر. ان کا ایک شان ہی ایسا ہے جو سب پر بھاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں کمبلی والے مصطفیٰ کا دیدار کیا.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل یہ ایک نسبت ہی اتنی عظیم، بلکہ عظیم تر، بلکہ عظیم ترین ہے کہ کائنات کے سارے مسلمان مل کر ان کی اس نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نسبت کے مل جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کو پہنچانے میں حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر السلام کا دین سیکھ کر آگے پھیلانے اور سکھانے میں، اور سمندری لشکر تیار کر کے سمندر کے دوسری طرف بسنے والے انسانوں تک قرآن مجید پہنچانے میں جو بے مثال کارنامے سر انجام دیے، اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول بھی ہیں، قرآن و سنت کے لحاظ سے ان کی بہترین خدمات بھی ہیں، 64,65,000 مربع میل پر اللہ اور اس کے رسول کا علم لہرانے والے بھی ہیں۔ حضرت حسن و حسین کی بیعت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہے۔ 19 سال تک سارا نظم و نسق قائم رکھنے والے، 19 سال تک صحابہ کرام کو جس شخص پر اعتماد ہے اس کا نام امیر معاویہ، اور 19 سال سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں، انہوں نے مختلف اہم امور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کیا۔ قصاص عثمان کے معاملے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو باہم اختلاف ہوا، اس اختلاف کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ معاویہ کا اور ہمارا نبی ایک ہے، معاویہ کا اور ہمارا قرآن ایک ہے، معاویہ کا اور ہمارا قبلہ ایک ہے، معاویہ اور ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ حضرت معاویہ کی فوج کے لوگ شہید ہو جائیں، جنازہ پڑھانے والے حضرت علی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ قصاص عثمان کے معاملے میں ہمارے درمیان وقتی دوری پیدا ہو گئی، ورنہ ہمارا اول آخر ایک ہے۔ اور اس سارے منظر کو آنکھوں سے دیکھنے والے جنتی جوانوں کے سردار حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حسن اور حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات پر قائم رہے۔ اس بیعت کو کرنا اور اس پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حسن اور حسین علی اور معاویہ کو بھائی سمجھتے تھے اور لڑانے والوں کو سبائی سمجھتے تھے۔ یہ ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ یار ایک آدمی کی اتنی خدمات ہے، ایک آدمی نے اتنی اسلام کی دین کی خدمت کی، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو وہ کون ہے؟ اس کے بعد بھی اگر کسی کی زبان اس صحابی رسول کا لحاظ نہیں کرتی تو وجہ کیا ہے؟ اس کے باوجود اگر اس صحابی رسول کا کوئی زبان احترام نہیں کرتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات پہلے طے کر لیں کہ جس اللہ کے رسول کے صحابی کی یہ عظمت ہو، یہ شان ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور 19 سال تک بلا شرکت غیر پوری دنیا کے مسلمانوں کا نظم و نسق قائم رکھنے والے حضرت امیر معاویہ ہوں، ایک بات طے ہو گئی، ان کے خلاف بولنے والا
مسلمان تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ ان کے خلاف بولنے والا کسی اور قوم قبیلے سے تو ہو سکتا ہے، ان کے خلاف بکواس کرنے والا کسی اور حلقے اور محلے کا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کا فرد ہو سکتا نہیں۔ اب آئیں اس تکلیف کی طرف جو تکلیف ہے۔ یہاں میں ایک مرتبہ اٹک کے ایک علاقے میں گیا، بھئی ان میں کوئی بندہ ادھر ہو تو بات محسوس نہ کرے، میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے۔ اٹک کے علاقے میں گیا، وہاں مجھے ایک آدمی نے کہا جی آئیں آپ کو ادھر ایک جگہ کھلی جگہ ہے وہاں چلتے، میں چلا گیا اس کے ساتھ۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، پبلک پلیس تھی۔ وہ جو ہمارے ساتھ آدمی تھا اس نے کہا بس جی اس علاقے نہ حال نہ پوچھو، ایتھے اس طرح دے بہو بندے جڑے پچھلے دور میں جس ٹائم خانہ کعبہ تے حملہ ہویا نا تے ساڈے گرائیں اتھے کعبہ شریف نے اتھے گولیاں چلاندے رہے۔ اس نے یہ بات کہی، ساتھ والے ٹیبل پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں نہیں اس طرح نہیں کوئی گل نہیں، وہ اساں نے وڈیاں دے بارے گل کردے پئے، جھوٹیاں گلاں نے، حقائق نال اس نال کوئی تعلق نہیں۔ تحقیق میں نے نہیں کی، لیکن وہ جو لڑکا بدک کے اٹھا نا تو مجھے اس سے لگا کہ کوئی رولا ضرور ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا نام آتے ہی جو ایک طبقہ بدک کے اٹھتا ہے، حضرت عثمان کا نام آتے ہی جو طبقہ بدک کے اٹھتا ہے، ابو بکر عمر کا نام آتے ہی جو طبقہ بدک کے اٹھتا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو پہلی سٹیج پہ یہ شک ضرور پڑ جاتا ہے کہ کوئی رولا ضرور ہے، کہیں کہیں دال میں کالا ہے، کوئی نہ کوئی رولا ہے۔ ابو بکر صدیق حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آئے گا جب لوگ تیری عزت پہ حملے کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ حملے کریں گے؟ حیران ہو گئے، کیوں؟ ابو بکر صدیق تو جانتے تھے کہ میرا تو تن من دھن جان مال سب کچھ اگر ہے تو مصطفیٰ کے لیے، اور ان کے اس مقام اور مرتبے کو مکہ اور مدینہ کے صحابہ بھی جانتے تھے۔ ان کی حضور علیہ السلام پر جو مر مٹنے کی کیفیت تھی، اس سے مسلمان تو مسلمان کافر بھی باخبر تھے۔ تو جب سارے ہی حضور سے تعلق کی وجہ سے اپنے اور بیگانے سارے ہی جانتے تھے تو حیران ہونا ان کا بنتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ باتیں ہوں گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں باتیں ہوں گی۔ اب آتے ہیں اس طرف، یہ باتیں کرنے والے کون ہیں؟ یہ کیچڑ اچھالنے والے کون ہیں؟ تو یاد رکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے لوگ مکہ میں کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ تھے۔ اور حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں گئے، وہاں حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے کون لوگ تھے؟ یہودی قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مختلف جنگوں کے لیے روانہ کیا، صحابہ جہاد کے لیے میدان میں اترے، تو صحابہ کرام کے مقابلے میں آنے والے کون لوگ تھے؟ یا عیسائی تھے، یا یہودی تھے، یا مشرکین تھے۔ ان تینوں کے علاوہ اگر مزید کسی طاقت نے حضور کے صحابہ کا مقابلہ کیا ہے تو وہ ایران کے علاقے میں رہنے والے، اس خطے میں رہنے والے وہ آتش پرست لوگ تھے جو پاک پیغمبر کے اور پاک پیغمبر کے صحابہ کے مقابلے میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قیادت میں اور صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کی قیادت میں ان تینوں تہذیبوں کے دانت کھٹے کیے، ہر میدان میں ان کو شکست فاش دی، ہر جگہ پر ہر سطح پر مسلمانوں نے ان کو ناکوں چنے چبا دیے۔ چنانچہ ان تینوں شکست خوردہ تہذیبوں نے یہ طے کیا کہ اگر کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ
عمر ابن خطاب کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت آپس میں ٹوٹ جائے گی. جس ایک شخص پر یہ سارے لوگ جمع ہیں، جب وہ شخص درمیان میں نہیں رہے گا تو ہماری خلاصی ہو جائے گی، جان بخشی ہو جائے گی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان کی شہادت کے پیچھے صرف ابو لولو مجوسی کا کردار نہیں، بلکہ ہرمزان کی بیٹی اور اس کے علاوہ دیگر تمام تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا وہ اعلیٰ کار تھا جن کو مختلف میدانوں میں مسلمانوں سے زخم پڑے. وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ عمر مزید رہے. آج مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات کو دیکھ کر لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر عمر 10 سال اور رہ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام آ جاتا. آپ نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ جملے بہت سے لوگوں سے سنے ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات بڑی تیزی سے ہو رہی تھی. حضور علیہ السلام کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوئی جب حضور علیہ السلام غزوہ خندق میں ایک صحابی خندق کھودنے کے لیے اترے تو ایک پتھر بڑا سخت تھا، صحابی سے نہ ٹوٹا. حضور علیہ السلام کے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کدال مارتا ہوں لیکن پتھر ٹوٹتا نہیں ہے. پاک پیغمبر خود خندق میں اترے اور جب اسے کدال سے مارا تو حضور علیہ السلام نے 3 ضربیں اس پتھر پہ لگائی، وہ پتھر ٹوٹا، اس میں سے کچھ چمک نکلی. پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا ہے وقت آئے گا جب کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں پہ ڈھیر کر دیے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر وہ وقت آیا جب کیسر و کسریٰ کے خزانے لا کر مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر لگایا گیا نا تو دوسری طرف بیٹھا ہوا بندہ اس طرف والے بندے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی تھی. جب حضور روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف، ابو بکر صدیق ساتھ تھے. مکہ کی طرف سے 100 اونٹوں کے لالچ میں شرط کو جیتنے کے لیے مختلف لوگ حضور کا تعاقب کر رہے تھے. سراقہ نامی ایک شخص جس نے حضور کو دیکھ لیا پہنچ گیا. پاک پیغمبر نے اس وقت فرمایا سراقہ اگر آج تو میرے ساتھ مل جائے اور میری پچھلوں کو خبر نہ کرے تو اللہ تجھے کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے گا. حضرت سراقہ کہتے ہیں ایمان لے آیا اور مجھے یقین ہو گیا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرے ہاتھوں میں اللہ کیسر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہنائے گا، کیونکہ دنیا کا کہا غلط ہو سکتا ہے، کملی والے محمد کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ وقت آیا جب حضرت سراقہ کو کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے تو حضرت سراقہ وہ پہن کر رونے لگے اور کہنے لگے مجھے پتا تھا جب تک میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں آئیں گے محمد کا فرمان پورا نہیں ہوگا، اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. یہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا جب حضور علیہ السلام کی گئی پیشین گوئیوں کو روئے زمین پر رہنے والے انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑا وہ کوئی نرم کیک ہوتا ہے جس کو کھا کے بندہ اوپر سے 7 اپ پی جائے؟ آپ کو سمجھنا آسان ہے. یہ 19 سال کی ہمسائے ملک کے اندر جو 48 ملکوں نے رل مل کے جنگ لڑی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 19 سال جنگ لڑنے کے بعد وہ داڑھی ٹوپی پگڑی والوں سے جو شکست فاش کھا چکے ہیں ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ ان کو تو عزت بچانے کی جگہ نہیں مل رہی، منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. جب بڑی بڑی کفریہ طاقتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں اس وقت ان کے رشتے ہوئے زخم اور ان کے اندر موجود تکلیف کا اندازہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس قدر تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے طے کیا حضرت عمر فاروق کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات تو بہت پرانی ہے،
آپ نے دیکھا یہاں سے امریکہ 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، دنیا کے دوسرے رخ پر ہے، ہمارا اور ان کا 12 گھنٹے کا فرق ہے، یہاں پہ 9:30 ہوئے رات کے تو وہاں دن کے 9:30 ہیں، ہم زمین پہ یہاں پر ہیں تو وہ یہاں پر ہے، سب سے زیادہ ہمارا زمینی فاصلہ اگر ہے تو وہاں سے ہے، لیکن جب کسی بڑی طاقت کو محسوس ہوا کہ ہمارے مقابلے میں لوگ اٹھائیں گے تو وہ وہاں دنیا کے کناروں سے چل کر یہ مدرسے اور مسجد والوں کو کس طرح سے زیر و زبر کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب کیسر و کسریٰ کے خزانے وہاں سے اٹھوا کر مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ساری شکست خوردہ تہذیبیں ان خزانے لٹوانے کے بعد اور ہر میدان میں شکست کھانے کے بعد ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی ہوں گی؟ ان کے بھی زخم رس رہے تھے، ان کو بھی تکلیف تھی، جن کا تاج چلا گیا، تخت چلا گیا، آبا و اجداد سے آتا پروٹوکول ختم ہو گیا اور محمد عربی کے وہ غلام آ گئے، وہ غلام آ گئے۔ جب ایک بادشاہ کے دربار میں میرے نبی کا صحابی پہنچا تو اس شان سے پہنچا کہ اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ اس کو زمین پر رگڑتے ہوئے آ رہا تھا اور بادشاہ کے دربار میں بچھا ہوا شاہی قالین پھٹ رہا تھا، اور اس کو پھاڑتے ہوئے اور اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہوئے جب عین بادشاہ کے تخت کی پہلی سیڑھی کے قریب پہنچا اس نے نیزہ اس کے اندر گاڑ دیا اور اپنے گھوڑے کو باندھ کر بادشاہ کے برابر جا کے بیٹھا۔ لوگوں نے کہا یہ بادشاہوں کی عظمت کے منافی ہے، انہوں نے کہا ہم محمد کے غلام ہیں، ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ بے جھجک بے خوف، آج بھی دنیا کہتی ہے وہ عبد الغنی مسکرا کیوں رہا تھا، آج بھی دنیا کہتی ہے وہ پگڑی اور داڑھی والوں پر اطمینان کیوں ہے۔ میں نے کہا وجہ داڑھی پگڑی نہیں، وجہ چپل نہیں ہے، وجہ شلوار قمیض نہیں ہے، وجہ ایک ہے جو کملی والے محمد کی غلامی میں آ جاتا ہے، قرآن کو اپنا نصب العین سمجھ لیتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں پھر اس سے ڈرتی ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ یہ 1400 سال بعد والے کسی سے نہیں ڈرتے، وہ جنہوں نے سبق محمد سے پڑھے ہوں۔ یہ 1400 سال بعد والے جب سینے میں قرآن آ جائے تو اعظم طارق نے کہا تھا بتاؤ عائشہ کی عزت کے قانون دینے پر کیا مانگتے ہو؟ میرا اور میرے بچوں کا گردن مانگو، میں گلے کاٹ کے مشرف تیرے سامنے ڈھیر کر دوں گا، لیکن مطالبہ ایک ہے، عائشہ کی عزت کا قانون بناؤ۔ جنہوں نے میرے نبی کی درسگاہ میں سبق پڑھے، جنہوں نے قرآن میرے نبی سے سنا، ان سے بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ ان سے دلیر اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے سازش تیار کی، حضرت عمر فاروق کو مدینے میں شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان کا گمان یہ تھا کہ اب ہماری طرف جو مسلمانوں کے گھوڑے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں اور ہمارے تاج و تخت کو تہو بالا کر رہے ہیں، وہ سلسلہ رک جائے گا، لیکن خواب چکنا چور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ جب ان تو تکلیف میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ بولو، اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ تو طوطے اڑ گئے، رولے پہ گئے، یہ کیا ہوا؟ ہماری سازش تو ناکام ہو گئی۔ اب پھر اگلا وار کھیلا گیا۔ اگلا وار کون سا کھیلا گیا؟ اگلا وار یہ کھیلا کہ دیکھو اگر یہودی بن کر مسلمانوں سے ٹکرائیں تو یہ چھوڑیں گے نہیں، عیسائی بن کر ٹکرائیں تو نہیں چھوڑیں گے، پارسی مجوسی بن کے ٹکرائیں تو نہیں چھوڑیں گے، تو دوسرا داؤ کھیلو،
दूसरा दाव कौन सा कि अपने आप को जाहिर मुसलमान करो, जाहिर मुसलमान करो, और जो मुसलमानों के इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करो। इनके अंदर दाखिल होकर बताओ कि बनु उमैया का और बनु हाशम का आपस में जहां जहां कुर्ब, जहां जहां बौद्ध, जहां जहां गलत फहमियां, जहां जहां बातों को हवा देकर दूरियां पैदा की जा सकती हैं तो करनी चाहिए। चुनाचे अब्दुल्ला इब्ने सबा जो तमाम तारीखी किताबों के मुताबिक यहूदी था, अपने आप को मुसलमान जाहिर करके ये कहने लगा, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरत अबू बकर का दौर पूरा गुजरा, हजरत उमर का दौर पूरा गुजरा, हजरत उस्मान का दौर भी आखिरी सालों से पहले तकरीबन 10 साल दौर उनका पूरा गुजरा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के इब्तदाई सालों में तारीख में मुझे ये नारा दिखा दें, नारा दिखा दें कि जी हर नबी का वसी होता है, और हमारे नबी के वसी हजरत अली थे, और अबू बकर ने कब्जा किया, उमर ने कब्जा किया, और हद तो ये हो गई कि बनु हाशम को हिस्सा नहीं मिला, वो बनु उमैया वालों के हजरत उस्मान को ला के बिठा दिया। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती और कोई नहीं हो सकती। लिहाजा जिनको हक से महरूम किया गया उन्हें हक दिलाने के लिए, और पिछले जो गुजरे हैं वो गासिब थे, उनसे हक छुड़ाने के लिए हमारा साथ दो। ये नारा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में रूए जमीन पर कहीं लगा हो तो मुझे दिखा दो। नहीं लगा। हजरत उमर फारूक के दौर में नहीं लगा, हजरत उस्मान के दौर में लगा। क्यों? जब हर तरफ से शिकस्त हो गई, कोई मंसूबा तोड़ ना चढ़ा, कोई देग तोड़ ना चढ़ी, कोई हांडी न पक सकी, उन्होंने फिर कहा दूसरा रास्ता खेलो। उस दूसरे रास्ते में हजरत अली और हजरत उस्मान को मुसलमानों को दरमियान से तोड़ने की कोशिश की गई। हजरत अली जुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम नेहात मोहब्बत के दावे और मोहब्बत के नारे लगाए गए, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने शहीद किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तफसीली वाक़या है जो आज सुनाने का वक्त नहीं है, किसी मौके पर सुनाऊंगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, तमाम आलो सुन्नत, बरेलवियों, देवबंदियों, आले हदीसों, हनफियों, शाफियों, हम्बली हों, मालकी हों, तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत उस्मान के कातिल बागी थे। तमाम मुत्तफिक है, मुत्तफिक है या नहीं? और हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरा देने वाले हसन हुसैन थे। हसन हुसैन ने पहरा देकर बता दिया कि कातिलीन उस्मान हमसे मोहब्बत के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन जो उस्मान का नहीं वो हसन हुसैन का नहीं। उन्होंने पहरा देकर बता दिया, जो उस्मान पर तलवार उठाए तो पहले हजरत हसन हुसैन से गुजरेगा तो फिर आगे आएगा। उनके पहरे ने इस बात को वाजे कर दिया, और जिन दरवाज़ों पे हसन हुसैन खड़े थे वहां से बागी दाखिल भी नहीं हो सके, दाखिल नहीं हो सके। अब ये सारा वाकया हजरत हसन हुसैन के सामने हुआ या नहीं हुआ? हजरत उस्मान शहीद हो गए। हजरत अली जुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त हालात को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब ये समझा कि इस वक्त मुसलमानों के खलीफा दुनिया में नहीं हैं, लिहाजा नए खलीफा के लिए जो लोग बैत मेरे हाथ पर करना चाहते हैं मुझे ले लेनी चाहिए, ताकि मुसलमानों में मजीद इंतशार पैदा ना हो। हजरत अली जुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला को हजरत हसन ने यह मशवरा दिया था, अब्बा जान मेरा मशवरा ये है, जब तक तमाम मुसलमान सूबों के गवर्नर न आ जाएं उस वक्त तक आप बैत न लें। हजरत अली जुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला को ये राय देने वाले उनके बेटे हैं, लेकिन हजरत अली ने उस वक्त हालात के मुनासिब यही बेहतर समझा कि वो बैत कर लें। चुनांचे उन्होंने बैत ले ली। बहुत से लोग जिन पर हजरत उस्मान के कत्ल का, शहादत का इल्जाम था,
وہ بھی حضرت علی کے پیچھے چھپنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو اختلاف تھا وہ صرف اتنی بات تھی، انہوں نے کہا علی قاتلین عثمان کا پہلے قلع قمع کرے، اس کے بعد آپ امام ہیں، میں آپ کا مقتدی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قدم بھی حضرت علی کے خلاف جنگ میں نہیں نکالا، وہ اپنے علاقے میں تھے، لیکن حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ بیعت کر لیں، ہم تھوڑے مضبوط ہو جائیں، اس کے بعد ان قاتلین عثمان سے نمٹا جائے گا۔ جنگ صفین، جنگ جمل، یہ اپنی اپنی جگہ پہ تفصیلات ہیں، لیکن دو معتبر موقع کے گواہ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھنے والے حسن و حسین ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، جن کو بات سمجھ آ رہی وہ بولو۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھنے والے کون؟ بلند آواز سے۔ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے والے کون؟ حضرت علی اور معاویہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کو آنکھوں سے دیکھنے والے کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی قاتلین عثمان نے شہید کر دیا، اس واقعے کو دیکھنے والے کون؟ اور یہاں ایک اور حدیث کا جواب بھی دے دوں۔ بہت سے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مسلم شریف کی حدیث ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار حضرت علی کی طرف سے جنگ صفین میں آئے اور شہید ہو گئے، لہذا وہ کہتے ہیں جی اس حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ باغی ہے۔ اب حضرت عمار بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو سچا ہے، تو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی جب سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتل باغی تھے اور سارے اس بات کو جانتے ہیں، ان باغیوں نے حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا اور موقع پا کر حضرت علی کو بھی انہوں نے شہید کیا، تو بھائی بھلیکھے کی کون سی بات ہے؟ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بھی باغی، حضرت عمار کو شہید کرنے والے بھی باغی، نبی کا فرمان بھی سچا، نبی کا عمار بھی سچا، نبی کا معاویہ بھی سچا ہے۔ جن باغیوں نے علی اور معاویہ کو لڑایا، انہی باغیوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ آنکھوں سے واقعہ دیکھنے والے کون؟ دو شہزادے، بلند آواز سے، وہ باہر والوں کی آواز بھی اندر آ جائے، آنکھوں سے دیکھنے والے دو شہزادے کون ہیں؟ بلند آواز سے، حسن و حسین۔ اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا تم ہاتھوں سے تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو، اور اندر حالت یہ ہے کہ تمہاری تلواریں ہمارے خون کی پیاسی ہیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جملے آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے ہو اور تمہاری تلواریں ہمارے خون کی پیاسی بھی ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان کے دور سے، حضرت علی کے دور سے، جنگ جمل سے، جنگ صفین سے، اور اپنے ساتھ چلنے والے ان سارے لوگوں کی منافقت سے اچھے طور سے واقف تھے، انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، وہ فیصلہ پاک پیغمبر نے کئی سال پہلے کر دیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا، میرے نبی نے حضرت حسن کو دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے، اور فرمایا میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا، اور میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ پھر حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، لک چھپ کر نہیں کی، حضرت معاویہ کو بلایا، بلانے کے بعد کوفہ کی جامع مسجد جہاں حضرت علی خطبہ دیتے تھے اس مسجد میں بلایا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اپنے گھر سے ابا علی کا ممبر منگوایا،
اور اس منبر پہ حضرت معاویہ کو بٹھایا اور سارے کوفہ کے لوگوں کو جمع کر کے کہا لوگوں دیکھو میں علی کا بیٹا حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا قم یا حسین, حسین تم بھی کھڑے ہو جاؤ, جس کے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں تم بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کرو. جب حضرت حسن و حسین نے بیعت کی تو انہی لوگوں نے جو حضرت علی اور حضرت حسن سے محبت کے دعوے دار تھے, انہوں نے حضرت حسن کے پاؤں میں نیزہ مارا, ان کے پاؤں سے مسلح چھینا, ان کے خیمے کو آگ لگائی, حتیٰ کہ انہوں نے اس تکلیف میں حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا. جو حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کرے, ان کے پاؤں میں نیزہ مارے, ان کے خیمے کو آگ لگائے, ان نماز پڑھتے ہوئے ان کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچے, بتاؤ وہ حسن کا حوبدار ہو سکتا ہے؟ وہ علی کا حوبدار ہو سکتا ہے؟ وہ حسین کا حوبدار ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا تو پہلے دن سے پروگرام ہی اور تھا. اب میں آپ کو اب اس بات کی طرف لے آتا ہوں کہ جس نے اتنے علاقے فتح کیے, جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا, وہ اس معاویہ سے جس کی بہن ام حبیبہ حضور کے حرم میں ہے, اور جس کو دیکھ کر پاک نبی نے یہ فرمایا حبیبہ تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا بھائی ہے, میں تو محبت کرتی ہوں. تو پاک پیغمبر نے فرمایا حبیبہ صرف تو معاویہ سے محبت نہیں کرتی, عرشوں والا رب اور فرشتے بھی معاویہ سے محبت کرتے. اب یہاں سمجھ آئے گی وہ معاویہ کا نام لے کر تکلیف کیوں ہو رہی ہے. آ جائیں اس نقطے پر آپ کو لے آیا ہوں. جب ہو گئی نا صلح, اس صلح کے بعد مسلمان تو ہو گئے اکٹھے, اور وہ جن کے ہاتھوں پہ حضرت عثمان کا قتل تھا انہوں نے موڑا ساڑی جنگ دی بولیے چاہ دن بے حضرت معاویہ لا لتر لیا تے پا لما لیا. تو انہوں سمجھ نہیں آتی اس گل آ گئی تے کافی. جب بیعت ہو گئی, وہ جو منصوبے حضرت عمر کے دور میں بنے گئے, جن کے ہاتھوں پہ حضرت عمر عثمان کا خون تھا, جنہوں نے مسلمانوں کو لڑایا, جنہوں نے علی اور معاویہ میں دوریاں پیدا کی, جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا, جنہوں نے مسلمانوں کی قوت کو توڑا, جب مسلمان جڑ گئے تو حضرت معاویہ نے پھر ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے کیسے پکڑا. اس میں میرے ذہن میں آنے والی دو اپنی میری مرضی سے دو اصطلاحات ہیں. کیسے پکڑا, کیسے نکالا. میں کہتا ہوں ایسے نکالا جس طرح چوہا بل میں چلا جائے تو اس کو پکڑ کے باہر کھینچ کے سر کچلا جاتا ہے. یا میں نے بعض دفعہ دیکھا بڑے نخریلو بندے ہوتے ہیں نا, انہاں بندیاں موٹے تلے والی کھیڑی پائی ہوندی, موٹے تلے والی کھیڑی پائی ہوندی, موٹے تلے والی کھیڑی دے تلے کسے ویلے بندے سگریٹ پی کے تے ٹونڈ بجھا چھڑ دے, اس طرح رگڑ دیں دے, اور جس ٹائم اس تو جتی پرا ہوئے شولا باقی راندا, ٹونڈ باقی راندا, حضرت معاویہ نے پھر ان کے ٹونڈ ساڑ دیے. آج تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی. تو بھئی ٹھیک ہے, وہ کئی بندے آخ دینا وہ یار تیرا اس نال کی اختلاف ہے, اس تیرا پیو مارے. ہاں حضرت معاویہ انہاں دا پیو مارے, حضرت معاویہ انہاں دا پیو مارے, اور جنہاں دا پیو حضرت معاویہ مارے ہے, اگر وہ حضرت امیر معاویہ دے نال بغض نہ کرن تے اور شرینیاں منڈن. حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن کا ہاتھ آیا. 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان کے دور میں جو مسلمانوں نے فتوحات کی تھی, اور باہم اختلاف کی وجہ سے وہ فتوحات رک گئیں. جب حضرت معاویہ آئے تو پھر 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر
اسلام کا جھنڈا لہرایا اور قرآن کی وہ آیت پوری ہوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرت ابو بکر کے دور میں علی الدین کلہ یہ آیت پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دنیا کا کل خشکی کا ٹکڑا 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ کل دنیا میں خشکی کتنی ہے؟ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ اگر حضرت عثمان کے دور میں پہنچ کے 44,00,000 مربع میل پر رک جاتا تو دنیا کے آدھے تک بھی نہ پہنچے۔ 1,20,00,000 کا آدھا ہوتا ہے 60۔ اگر 60 تک پہنچ کے رک جاتا تو بھی لوگ کہتے نہیں بھائی نہیں، آدھے پہ کفر تھا، آدھے پہ اسلام تھا، غالب تو تم نہیں آئے۔ اللہ نے 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کے اسلام کا جھنڈا لہروا کر بتا دیا پاک محمد پہ اترنے والا قرآن بھی سچا اور محمد کا غلام معاویہ بھی سچا ہے۔ تو آپ کو بات امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ سمجھ آئی۔ حضرت معاویہ کے خلاف جو بولے تو حضرت معاویہ انہاں دا پیو مارے، تو جس پیو مارے ہوئے اس نال پھر ظاہر ہے نکیا میں تکلیف تو ہونی ہے نہیں ہونی۔ اگلی بات کہتے جناب مسئلہ اے وے کہ حضرت علی شیر خدا اور دوسرے پاسے ابو سفیان دا بیٹا معاویہ، تو جس ٹائم جنگ ہوئی ہے نا کہ میں حضرت علی نے سیڈ تے آن دا فیصلہ کیتا ہے، حضرت علی دے نال میری دنیا، حضرت علی دے نال میری آخرت۔ میں کہ تیرا یہ جملہ ٹھیک ہے، ہم سب کا ایمان میں زندہ رہوں تو علی کے نوکروں میں رہوں، ہم سب کا یہ ایمان ہے موت آئے تو علی کے نوکروں میں آئے اور دن قیامت کا ہو تو علی کے غلاموں میں اٹھائے جائے۔ سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں علی سے محبت کا نعرہ لگا کر حضرت معاویہ پر تو تان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ علی کے بیٹوں نے جب معاویہ کو مان لیا تو دو باتیں طے کرنی پڑیں گی، یا تو تو یہ کہہ کہ مجھے علی سے محبت اس کے بیٹوں سے زیادہ ہے، یا تو یہ دعویٰ کرے جو باتیں حسن و حسین کو نظر نہیں آئی وہ مجھے نظر آ گئی، اور اگر یہ دعویٰ نہیں کرتا بلکہ کہتے نہیں حسن و حسین کو زیادہ پیار تھا، تو پھر اہل سنت کہتے ہیں وہ حسن و حسین نے اگر بیعت کر لی تو مخالفت کرنے والا ماما لگتا ہے۔ جب جنتی جوانوں کے سردار مان گئے، ہاں حضرت حسن جب شہید ہو گئے نا تو یہ کوفہ والوں نے پھر خط لکھے، کوفہ والوں نے پھر خط لکھے۔ اچھا یہ کیٹیگری بھی پرانی چلی آ رہی ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، لوگ ہوتے ہیں حالات آ گئے نا ایک مرتبہ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں، بالکل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے نال کوئی داد اپا لگے نا کہ اپنا کام سیدھا ہو جائے۔ حضرت حسن شہید ہو گئے، انہوں نے خط لکھے حضرت حسین کو، یہ حضرت حسین کو 2 مرتبہ خط لکھے انہوں نے، ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے فوت ہونے کے بعد اور ایک مرتبہ حضرت حسن کے جانے کے بعد۔ اور یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں، شاید آپ میں کم لوگوں کے علم میں ہوگی، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، یہ بات مسلمانوں میں طے ہو چکی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت حسن ہوں گے۔ یہ بات بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ بات طے تھی۔ حضرت حسن جب شہید ہو گئے، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، انہوں نے کہا حسین تمہارے بھائی حسن نے بیعت کی تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب اگر تم آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور فوراً حکومت مل جائے گی اور سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔
حضرت حسن نے جو خط کے جواب دیے وہ آج بھی کتابوں میں ہے. حضرت حسن نے کیا فرمایا؟ حضرت حسین نے فرمایا بدبختو لینو کبینو، وہ بیعت صرف حسن کی نہیں، وہ بیعت حسین کی بھی بیعت ہے. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تاریخی جملہ کہتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ حسین نے حق کے لیے جان دی، ہم بھی کہتے ہیں حق کے لیے جان دی. کہاں دی؟ کہتے کربلا میں، گھر سے دور دی، بے سر و سامانی کے عالم میں دی، بھوکے اور پیاسے رہ کر دی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دی. ہم نے کہا حضرت حسین نے کربلا میں اپنے پیاروں سے، وطن سے دور، بیوی بچوں کے ساتھ جان دے دی حق کے لیے، لیکن بیعت نہیں کی. بیعت نہیں کی. حضرت حسین کا کربلا میں کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے انہوں نے ابو بکر کو سچا مانا تھا. اگر وہ سچا نہ مانتے، وہ جو کربلا میں جان دے دے وہ مدینے میں کمپرومائز کر سکتے؟ جو کربلا میں جان دے دے وہ عمر فاروق کے ساتھ مدینے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو کربلا میں جان دے دے وہ عثمان کے ساتھ 12 سال تک کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو کربلا میں جان دے دے وہ 19 سال تک معاویہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. حسین کے کربلا میں شہید ہونا اس بات کی روشن دلیل ہے ابو بکر سچا تھا، عمر سچا تھا، عثمان سچا تھا، علی معاویہ سچے تھے. اور آج حسین والے بھی یہی کہتے ہیں خلافت راستہ صدیق تا معاویہ. حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت معاویہ تک سارے سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ بلند آواز سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین سنائے، اپنے مطلب کے لے لینا اور باقی چھوڑ دینا. قرآن کی وہ آیتیں اپنی مطلب کی لے لینا، دوسری چھوڑ دینا، یہ طبیعت ہے. سارا قرآن اور نبی کا سارا فرمان ماننا شریعت ہے. تو کچھ لوگ طبیعتوں پہ عمل کر رہے ہیں، آدھی آیت پڑھیں گے، آدھی حدیث پڑھیں گے. طبیعت پر نہ چلو، شریعت پر چلو. شریعت پر چلیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام اہل بیت عظام کے تذکرے پہلے بھی عام ہو رہے ہیں، مزید بھی ایسے پروگرامات کے ذریعے اپنے علاقوں میں اس مہم کو عام کرنے کے لیے اپنا وقت دیں گے، اپنا مال دیں گے. تو آج کی اس بابرکت محفل میں جو یہ شخص یہ وعدہ کرتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے، بھتیجا دے، بھانجا دے، پوتا دے، نواسا دے، دوست کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ مشورہ کرے، تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس کا نام معاویہ رکھے. جو یہ ارادہ کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نام معاویہ رکھیں گے. بیٹا پیدا ہو تو نام، پوتا پیدا ہو تو نام، بھتیجا پیدا ہو تو نام، بھانجا پیدا ہو تو نام، کوئی دوست مشورہ پوچھے تو نام. یہ نام صحابہ کے ناموں پہ رکھنا یہ بھی ان کے کارناموں کو اور ان کی خدمات کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں جگہ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.